السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے لیے خدائے پاک نے نمونہ اور مثال بنائی ہے، اور اس نمونہ اور مثال عبادات میں، عقائد میں، زندگی کے سارے پہلوؤں میں، اور عبادات میں خاص طور پہ یہ جو حج چل رہا ہے اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے دنوں کے لیے، جو کہ 9 ہجری میں حج فرض ہوا تھا، تو آپ نے فرمایا تھا کہ مجھ سے حج کے احکام سیکھ لو، شاید کہ میں تمہارے درمیان اس کے بعد نہ ہوں۔ 13 سال مکہ میں گزارے تو ہر سال حج ہوتا تھا، اور حج میں تلبیہ بھی وہ پڑھتے تھے اور ابراہیمی اپنے آپ کو کہلواتے تھے، اور اس میں وہ خاص آئٹم جو حج کے سلسلے میں ہیں وہ کیا کرتے تھے۔ تو ہم نے کچھ ولاگز اس سلسلے میں کیے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اپنی صورت میں موجود ہے، کسی اور قوم یا کسی اور نسل یا کسی اور قبیلے کی مشابہت سے خدا کے رسول نے منع کیا ہے۔ یعنی جو نمونہ میرا ہوگا وہی اصلی ہوگا، اور اگر تم کسی اور سے متاثر ہو کے مشابہت بنانے لگ جاؤ گے تو پھر وہ قبول نہیں ہوگی، وہ رد ہوگی۔ اور بہت سارے باتیں اس حج کے سلسلے میں اور بہت ساری سنتیں ہیں جو ابراہیمی ہو کر مکے کے اندر مشرکانہ رسوم کا شکار ہو گئی تھیں، اس سے حضور نے منع کیا تھا۔ اور اسی حج کے سلسلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو منع کیا کرتے تھے کہ یہ جو تم حج کے دنوں میں تلبیہ پڑھتے ہو یہ مشرکانہ تلبیہ ہے، اس سے بچو، اس کو چھوڑ دو، اس کو نہ بولو، اس کی کوئی سند اور جواز نہیں ہے۔ اور وہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زوجہ مسلمانوں کی دادی اماں حضرت ہاجرہ اور اس کے چھوٹے سے معصوم بچے حضرت اسماعیل کو یہاں اللہ کے حکم سے بے آب و گیاہ وادی میں آ کر چھوٹی سی جھونپڑی بنا کر وہاں رکھا اور پھر چلے گئے، اور ان کا پانی ختم ہو رہا تھا تو وہ بے چین ہو کر صفا اور مروہ 2 پہاڑیاں ہیں ان کے اوپر دوڑیں لگاتی تھیں کہ میں دیکھوں کہ کہیں اس طرف سے یا اس طرف سے کوئی قافلہ نظر آئے تو میں ان سے کچھ پانی مانگ سکوں۔ تو وہ بے قراری میں جو ان کی دوڑیں تھیں وہ خدا نے اس حج کا حصہ بنا دیں، اور اس عمرہ اور طواف کے ان چکروں کا حصہ بنا دیا۔ اور پھر اس میں جیسا خواتین دوڑ سکتی تھیں ان کو کہا کہ اس کے درمیان میں مرد تو قدم کھینچ کے بھاگیں، لیکن عورت کو کہا گیا کہ وہ بھی انہی کی سنت کے مطابق آرام سے چلے۔ اور پھر خدا نے معجزہ کیا کہ حضرت اسماعیل کی ایڑیوں کی رگڑ سے زمزم کا کنواں پیدا فرما دیا، جو اس دن سے لے کے آج تک کتنے ہزار سال پہلے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے 5000 سال پہلے، اور اب بھی 1446 ہو رہا ہے، تو گویا کہ 10,000 سال سے وہ چشمہ چل رہا ہے، اور اس کا پانی بغیر کسی سبزہ کے، بغیر کسی ذائقہ کے، اور مکمل طور پہ اقوام نے، خاص طور پہ جاپانیوں نے اس پہ تحقیق کی ہے، اور ان کو یہ معلوم ہوا ہے کہ یہ ایسا عجیب پانی ہے کہ جس میں خوراک کے ایلیمنٹ بھی موجود ہیں، باقی کبھی کسی پانی میں وہ خوراک کے ایلیمنٹ نہیں ہوتے، اس لیے کہ نبی پاک کے فرمان ہے کہ اس کو جس نیت سے بھی پیا جاتا ہے وہ یہ پورا کر دیتا ہے، اور اس لیے اگر شفا کی نیت سے پڑا جائے تو خدا شفا دیتا ہے، اور اگر بھوکھا اس کو پیے کہ میری بھوک مٹ جائے تو گویا اس کے اندر جو اجزاء ہیں ان میں خدا برکت دے دیتا ہے، اور وہ اس سے سیر حاصل کر لیتا ہے۔ اس قبیلے، اس چھوٹے سے
ایک فیملی کے رہنے کے بعد چشمہ نکلنے پر کچھ قبائل نے آ کے وہاں ڈیرے ڈالیے اور پھر مکہ کا شہر آباد ہوا، اور پھر حضرت اسماعیل جوان ہوئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس آئے، اور انہوں نے کعبے کی وہی بنیاد رکھی جو نوح علیہ السلام کے سیلاب سے پہلے حضرت آدم نے اللہ کے حکم سے رکھی تھی، اور انہی بنیادوں پر باقاعدہ باپ بیٹے نے کعبہ اسارا تعمیر کیا، بلند کیا ان کی دیواروں کو، اور پھر دعائیں مانگیں، اور پھر مقام ابراہیم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان موجود ہیں۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں اور کام کی بات کا کمنٹ دیا کریں۔